اسی طرح سے جمعہ کے پہلے رکعات کتنی پڑھنی چاہیے سنن یا نوافل کے اعتبار سے، اس کی کوئی محدود گنتی نہیں ہے، کوئی محدود گنتی اس کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعۃ ثم اتى الجمعہ فصلى ما قدر له، جو غسل کرے جمعہ کے دن اور جمعہ کے لیے آئے اور جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہے نماز پڑھے، اس کے لیے کوئی عدد بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ نے جو مقدر کی ہے اس کے لیے جتنا پڑھنے کے توفیق اللہ اس کو دے پڑھے، دو سے لے کے 12 تک یا اس سے زیادہ جتنا بھی پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں۔ ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته، پھر وہ خاموش ہو جائے، خاموش رہے یہاں تک کہ امام اس کے خطبے سے فارغ ہو۔ تو یہ نماز پڑھنا امام کے خطبے کے بعد ہے کہ پہلے؟ خطبے کے پہلے ہے، اس لیے کہ ثم انصت، پھر چپ رہے یہاں تک کہ امام اس کے خطبے سے فارغ ہو جائے۔ ثم يصلي معه، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی کون سی نماز؟ فرض نماز۔ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، اس کے لیے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے لیے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور 3 دن اور مزید اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی 10 دن کے گناہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے پہلے نماز کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ تو آدمی آئے، اگر دیکھے ابھی وقت ہے، امام صاحب خطبے کے لیے نہیں آئے ہیں اور سب پبلک بیٹھی ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اگر اس کا دل ہوتا ہے نماز پڑھنا، 2 رکعت 2 رکعت 2 جتنا اس کے جی میں آئے پڑھے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، کوئی خاص عدد اس میں مقرر نہیں ہے۔ مختلف صحابہ سے مختلف عدد آئے ہیں، کسی سے 4، کسی سے بے گنتی، اس طرح سے مختلف روایت آئی ہیں، تو کوئی حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم یا زیادہ کی طے نہیں کی ہے۔ لیکن اس میں اور بات ہے جو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آگے، یہ حدیث بتائے گی۔ جمعہ کے دن نوافل کا کیا معاملہ ہے، کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے؟ پہلے تو آپ دیکھ چکے کہ جمعہ سے پہلے کوئی عدد متعین نہیں ہے، جتنا چاہے پڑھ لے۔ جمعہ کے بعد کتنی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلى احدكم الجمعہ فليصلي بعدها 4، تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ پڑھے تو اس کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ تو جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نافع جو تابعی ہیں کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہ کان اذا صلی الجمعۃ انصرف، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعہ پڑھ لیتے تھے تو پلٹتے، فسجد سجدتین فی بیتہ، اور اپنے گھر میں جا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ثم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فکان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیتہ، کہ جمعہ کے بعد وہ کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اپنے گھر لوٹتے اور گھر جا کر 2 رکعتیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کو بھی بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان 2 روایتوں سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے بات کہی ہے کہ جمعہ کے بعد اگر آدمی مسجد میں نماز پڑھے تو 4 رکعتیں پڑھے، اور اگر وہ گھر جائے جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اگر وہ گھر جائے تو وہاں جا کے کتنی پڑھے؟ 2 پڑھے۔ اگر مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے، اور اگر گھر جائے تو یہی سنت ہے کہ وہ 2 پڑھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ گھر جائے یا مسجد جائے 4 ہی پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ 4۔ تو دونوں اعتبار سے کسی پر بھی آدمی عمل کر لے، کوئی ملامت اس کے اوپر نہیں ہے، چاہے 4 پڑھے گھر پہ یا چاہے 2 پڑھے، لیکن مسجد میں پڑھا تو کتنا پڑھنا پڑے گی اس کو؟ 4۔